کہ یہ آزادی رائے فریڈم آف اسپیچ جس یورپ نے یہ نکالا ہے، اس یورپ میں ناظرین کرام آپ جانتے ہیں کہ اگر ہولوکاسٹ کے اوپر بات کر لی جائے تو آپ کو سزا بھی ملتی ہے، جرمانہ بھی ہوتا ہے، اور غالباً کم و بیش کوئی 5 سال کے قریب آپ کو سزا دے دی جاتی ہے صرف اور صرف ہولوکاسٹ کے اوپر۔ لیکن جہاں بات آتی ہے مسلمانوں کے جذبات سے کھیلنے کی، وہاں فریڈم آف اسپیچ ہے، کوئی مسئلہ ہی نہیں ہے، ہولوکاسٹ پہ لیکن کوئی بات نہیں کرے گا۔ یہ دوہرا معیار جو ہے وہ اپنایا جاتا ہے، اور ابھی اسی بات کو لے کر کے جو ہے وہ میں پرسوں یا کل غالباً ایک انٹرویو دیکھ رہا تھا، ہمارے ایک اینکر انٹرویو کر رہے تھے خاتون کا، بڑی مشہور خاتون ہے، میں نام نہیں لینا چاہوں گا کیونکہ پھر ہو سکتا ہے اس سے معاملات بگڑ جائیں۔ انہوں نے بتایا کہ جی آپ نے اپنے خاوند کو چھوڑ دیا اور پھر ان کی کچھ ایسی پرسنل باتیں جو ہیں وہ آپ نے جو ہے پبلک کر دیں جو کہ نہیں کرنی چاہیے تھیں آپ کو، اور اس کی وجہ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ منع فرماتا ہے، حدیث کے اندر ہے کہ دوسروں کے عیب پر پردے ڈالو، بھلے وہ عیب ہیں ان میں، انہوں نے یہ حدیث بھی کوٹ کی۔ تو انہوں نے خاتون نے کہا کہ جی میں اس سے ڈس ایگری کرتی ہوں اس بات سے۔ میرے ذہن مطلب اس وقت میرا ذہن کام کرنا چھوڑ گیا کہ ہم بحیثیت مسلمان ایک مسلمان معاشرے میں رہتے ہیں، اور اس قسم کا نظریہ جو ہے وہ پروان چڑھ رہا ہے ہمارے معاشرے کے اندر کہ اگر کسی کے سامنے کوئی حدیث کی روایت پیش کی جا رہی ہے تو فریڈم آف اسپیچ کا یہ لیول آ گیا ہے کہ اس سے ڈس ایگری کیا جائے گا۔ مفتی صاحب معاذ اللہ، استغفر اللہ۔ علمان والحفیظ، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین۔ آزادی اظہار جس بلا کا نام ہے وہ یہ سمجھتے ہیں کہ ہم مادر پدر آزاد ہو گئے، حالانکہ آزادی اظہار کا مطلب یہ ہے کہ آپ اپنی رائے، اور وہ رائے بھی ایسی جو ہیٹ اسپیچ میں نہ آئے، جس سے کسی کی دل آزاری نہ ہو، جس سے کسی کو تکلیف نہ ہو، جس سے کسی کے انسانی یا مذہبی جذبات مجروح نہ ہوں، کسی کا عقیدہ مجروح نہ ہو۔ قرآن مجید فرقان حمید نے بھی کہا کہ تم جھوٹے خداؤں کو گالی نہ دو کہ کہیں وہ لا علمی میں تمہارے سچے خدا کو برا نہ کہیں۔ تو قرآن مجید فرقان حمید بھی اس پر روک لگا رہا ہے، جو بظاہر پڑھے لکھے لوگ ہیں مغرب کے وہ بھی اس پہ روک لگا رہے ہیں، لیکن یہ ایک ایسی فکر جاگی ہے آزادی اظہار کے نام پر جس میں تمام گستاخ لبرلز اکٹھے ہو گئے، اور ان سب کا ایک ہی روڈ میپ ہے، وہ یہ ہے کہ مسلمانوں کے نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی ذات بابرکات کو تنقید کا نشانہ بنائیں یا گستاخی کریں۔ اور قرآن مجید فرقان حمید کو کبھی جلانے کی بات ہو رہی ہے، کبھی شہید کرنے کی بات ہو رہی ہے، تو کبھی اس کی گستاخی کی بات ہو رہی ہے۔ ان کے نزدیک جب انہیں کہا جائے تو ان کے ساتھ ان کی یورپ کی گورنمنٹس بھی کھڑی ہو جاتی ہیں، امریکہ کی گورنمنٹ بھی کھڑی ہو جاتی ہے کہ ہم اس بارے میں کچھ نہیں کر سکتے کیونکہ یہ آزادی اظہار پر قدغن لگانا ہے، اور ہمارے ہاں آزادی اظہار کی اجازت ہے۔ ہم کہتے ہیں مغرب تیری گفتار پہ لعنت، تیرے اظہار یہ تیرے آزادی اظہار پر لعنت کہ تم جو ہے وہ اس چیز کو پھیلانا چاہتے ہو جس چیز پر مسلمان ایک لمحہ سوچے بغیر بھی اپنی گردنیں قربان کرنے کے لیے تیار ہیں، سوچنا بھی نہیں چاہتے۔ کہ ہمارا تو درس پہلے دن سے ماں کی گھٹی میں یہی ہے کہ اپنے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی عزت و ناموس پر پہرا دینا ہے اور اسی پر زندگی کو بسر کرنا ہے۔ یہاں پر میں آپ کو فہیم بھائی بتاتا ہوا چلوں کہ ہولوکاسٹ کی آپ نے بات کی، ہولوکاسٹ کے ساتھ صرف بولنا ہی نہیں، اگر آپ کشمیر کی تصاویر لگا لیں تو فیس بک آپ کا اکاؤنٹ بند کر دیتا ہے، ٹویٹر آپ کا اکاؤنٹ بند کر دیتا ہے، اگر آپ اسرائیل کے خلاف کوئی بات کریں تو ٹویٹر آپ کا اکاؤنٹ بند کر دیتا ہے، آپ کا فیس بک آپ کے پیجز بلاک کر دیتا ہے۔ ایون یہ کہ پاکستان کی فورسز کے سپورٹ سے چلنے والے بہت سارے پیجز جو پاکستان کی محبت میں اور پاکستان کے بیانیے کو آگے بڑھاتے ہیں، ان پیجز کو بھی بند کر دیا گیا، بلاک کر دیا گیا، اور باوجود ہماری گورنمنٹ کے کہنے کہ اس کو کھولا نہیں جا رہا۔ اس میں کیا تھا؟ اس میں بتایا جا رہا ہے برنی صاحب کہ کشمیر میں کیا ہو رہا ہے، کشمیر کے لوگوں کی آزادی اظہار ہی نہیں، ان کی زندگی ہی قید کر لی گئی ہے۔ درست، ان کی آزادی اظہار نہیں، ان کی جان قید کر لی گئی ہے، ان کو مارا جا رہا ہے، بیٹیوں کی عزتیں لوٹی جا رہی ہیں۔ یہ نہ تو کوئی بول رہا ہے، بولے تب بھی پابندی ہے، اور ساتھ میں ان کی تصاویر لگا دے تو بھی پابندی ہے۔ ایون یہ ناموس رسالت صلی اللہ علیہ وسلم کی کوئی بات کریں آپ تو آپ کا پیج بلاک کر دیا جاتا ہے، آپ قادیانیوں کے حوالے سے کوئی بات کریں تو آپ کا پیج بلاک کر دیا جاتا ہے، آپ
ہمارے اس ملک کی بہت اہم شخصیت ہیں جنہوں نے جو ہے وہ ناموس رسالت صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے بہت بڑی قربانی دی، اور فیض آباد میں 22 دن وہ جو ہے گورنمنٹ کی امینڈمنٹ کے خلاف بیٹھے رہے اور اس کو ریورس کروایا اور الحمدللہ فتح ہوئی، پورے پاکستان نے اس پر جشن منایا۔ تو ان کی اگر تصویر لگا دی جائے، میری مراد امیر المجاہدین علامہ خادم حسین رضوی صاحب، تصویر لگا دی جائے تو پیج بلاک، آپ کی آئی ڈی بلاک، اگر ان کی کوئی سپیچ وہ کر دی جائے تو بلاک۔ ارے میرے بھائی، یہ کون سا آزادی اظہار ہے؟ تم بولو تو آزادی، ہاں جی، اور پاکستانی اگر کشمیر کی بات کریں، فلسطین کی بات کریں، انڈیا کے مظالم کی بات کریں، ناموس رسالت کی بات کریں، تو یہ آزادی اظہار نہیں ہے، یہ بلاک، ہیٹ سپیچ ہے، یہ ہیٹ سپیچ ہے۔ اور جو تم ہمارے بندوں کو زندہ جلاؤ برما میں، تم فلسطین میں بچوں پر ٹینک چڑھا دو، اللہ اکبر، تمہارا تو ہولوکاسٹ کا ڈرامہ ہوا تھا، مرے کہاں تھے؟ وہ ہٹلر سے غلطی ہوئی کہ ہٹلر نے جو ہے وہ یہودی چھوڑ دی ہے، اور اس نے کہا تھا کہ تم لوگ پچھتاؤ گے، درست، اسی لیے چھوڑ رہا ہوں کہ تم لوگ مجھے کیوں مارتا تھا، ہاں کیوں میں یہودیوں کو مارتا تھا، تمہیں پتہ چلے۔ تو وہی ہوا جو اس نے چھوڑے تھے، اس کے بعد سے آج جو ہے وہ دنیا انہی کی قید میں ہے۔ تو ہم یہودیوں کے ہولوکاسٹ کے ڈرامے پر بھی لعنت بھیجتے ہیں۔ ہم کہتے ہیں کہ تمہارے نزدیک اگر ہماری کسی چیز کی کوئی عزت نہیں ہے تو ہمارے نزدیک تو 1000 گنا کوئی عزت نہیں ہے تمہاری چیز کی۔ پرنور سحر اور ذکر خدا، نبیوں کی مدح سرائی۔ پیغام سنا اے باد صبا، پرکیف صاحب آئی۔ پوشیدہ ہے ایمان کی راہ اللہ کی کتاب مقدس میں۔ بس غور و فکر کا در ہے کھلا، حکمت سے سجی اس محفل میں۔ ہے لب پہ دعا زدنی علم، روشن ہی رہے یہ سارا جہاں۔ رم جھم رحمت کی گھٹا، ہر ایک نے ہدایت پائی۔ نعمت اور برکت سے سجا افطار و سحر کا دسترخواں۔ ننھے پھولوں نے مل کے کہا آج روزہ کشائی ہے۔ رمضان المبارک کی خصوصی نشریات رمضان میں بول۔ رمضان المبارک کی خصوصی نشریات رمضان میں بول، فہیم خان اور کرن ناز کے ساتھ روزانہ صبح 3 بجے سحر ٹرانسمیشن اور شام 5:30 بجے افطار ٹرانسمیشن، صرف بول انٹرٹینمنٹ پر۔